ہمارا دین دین کامل ہے، اور ہر طرح کا دینی اور دنیاوی معاملات ان کے متعلق جتنے احکام ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ نہ تو کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے کہ 1400 سال بعد آنی تھی تو قرآن میں اللہ نے نہ بیان کی ہو یا حضور نے حدیث میں نہ بیان کی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہر طرح کی چیز اللہ نے قرآن و حدیث میں ہمارے لیے بیان فرما دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم ادھر آ جاؤ آگے یہ جو ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مکتبہ فکر کے جو احباب ہیں، اور دیوبند مکتبہ فکر کے بھی جو احباب ہیں، اور بعض اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی جو احباب ہیں، وہ دم اور تعویذات کا عمل کرتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن میں حدیث میں کوئی حکم یا کوئی عمل ایسا ہمیں ملتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 82، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا ہم نے مومنین کے لیے قرآن میں شفا نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی ہے؟ قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آج چونکہ تھوڑے دلائل اور کچھ کتابیں زیادہ آ گئی ہیں، کیونکہ جتنے دلائل آنے تھے آج 2 ورقے بھی ہیں، تو میں جلدی سے آپ کو دلیلیں بیان کرتا جاؤں گا، آپ نے اپنے ذہن کو حاضر رکھنا۔ دوسری آیت مبارکہ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ اور آیت نمبر 44 اللہ فرماتا ہے قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، اے محبوب آپ فرما دیجئے اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، اس قرآن میں شفا بھی ہے۔ قرآن میں ہدایت بھی ہے اور بعض لوگ اس دلیل سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو شفا کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر سے نجات اور اسلام کی ہدایت۔ تو میرے بھائی ہدایت کا ذکر تو اللہ نے علیحدہ سے فرما دیا۔ جب 2 چیزیں علیحدہ ذکر ہوں، درمیان میں واو آئے تو پہلی اور ہوتی ہے بعد والی، جس طرح مثال کے طور پہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو نماز اور چیز ہے، زکوٰۃ اور چیز۔ اسی طریقے سے ہدم و شفا، ہدایت اور چیز ہے، شفا اور چیز۔ اور وہ شفا کیسی شفا؟ وہ روحانی بیماری ہو قرآن اس سے بھی شفا دیتا ہے، وہ جسمانی بیماری ہو قرآن اس سے بھی شفا عطا فرماتا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف، اس کی زیارت کیجئے، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اور یہ میرے سامنے اس کا صفحہ نمبر 246، یہ لال رنگ کی لائن نظر آ رہی ہے سب کو، یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ باب العسل، شہد کے بیان میں یہ باب ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس باب کے اندر شہد کے متعلق حدیثیں بیان فرمائی ہیں، روایت کی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے غالباً روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالشفاءین العسل والقرآن، حضور فرماتے ہیں 2 شفاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ایک قرآن ہے دوسرا شہد ہے۔ تو شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اعتراض بعض حضرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہد میں بھی شفا ہے قرآن میں بھی شفا ہے، تو تم قرآن کا تعویذ لکھ کے گلے میں لٹکاتے ہو تو شہد کی بھی کلو کی بوتل گلے میں لٹکا لو، شہد میں بھی شفا ہے نا، تو شہد کو بوتل میں ڈال کے گلے میں لٹکا لو، شفا مل جائے گی۔ ان کا قیاس ہے، عقلی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی شہد کو پینے سے شفا ہوتی ہے، گلے میں لٹکانے سے، اسی طرح قرآن کو پڑھنے سے شفا ہے، گلے میں لٹکانے سے۔ یہ ایک اعتراض ہے، اس کا جواب انشاءاللہ
سارے دلائل بیان کر کے آخر میں پیش کروں گا، آپ نے توجہ رکھنی ہے اس بات پہ۔ دوسری حدیث مبارکہ، یہ صحیح مسلم شریف ہے اور کتاب الطب، اور حدیث نمبر 5693، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ 5600 حدیث کا نمبر بولیں، 5693، 5693، کتاب الطب یعنی طبی احکام کا باب، اس میں امام مسلم نے حدیثیں طب کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ 5693 نمبر حدیث ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کانا اذا اشتکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی خدمت میں بیماری حاضر ہوئی، جب حضور کی خدمت میں بیماری حاضر ہوئی، رکاہ جبریل، تو حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا، حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا۔ کون سے لفظ پڑھا؟ بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، یہ کلمہ پڑھا اور حضرت جبریل نے میرے نبی کو دم کیا۔ 5694 نمبر حدیث، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشتکیتا، آپ کو شکایت ہے، یعنی آپ کے پاس بیماری حاضر ہے؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں۔ قال، تو حضرت جبریل امین نے پڑھا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، تو یہ حضرت جبریل امین نے حضور کو دم کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ پھر سنن ابن ماجہ شریف کی ہے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ تو حضرت جبریل نے حضور کو دم کیا تھا، اور حضرت جبریل کا عمل امت کے لیے حجت نہیں ہے۔ حضرت جبریل نورانی فرشتے ہیں، ہم بشری مخلوق ہیں، تو جبریل کی پیروی ہم پر لازم؟ یہ سوال بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ جی حضرت جبریل کے کاموں کی مثال، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ میلاد شریف کے موقع پر حضرت جبریل نے 3 جھنڈے لگائے، ایک کعبہ میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جی وہ تو جبریل نے کیا تھا، تو جبریل کے امتی تو نہیں نا ہم، تو ہم جبریل کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارا عمل ہمارے لیے یا حضور کا عمل حجت ہے یا صحابہ کا عمل حجت ہے۔ تو ممکن ہے یہاں بھی ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو جبریل نے حضور کو دم کیا تھا، تو یہ تو ہمارے لیے حجت نہیں۔ آؤ سنن ابن ماجہ شریف کی 251 نمبر صفحہ ہے، سنن ابن ماجہ شریف کا، اور اس کی حدیث مبارکہ ہے باب ما عوض النبی وما عوض به، یہ وہ باب ہے جس میں حضور نے دم کیا اور حضور کو دم کیا گیا، اس کا بیان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، حضور میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھے، حضور تشریف لے گئے، فقال لی، تو حضور نے مجھ سے کہا الا ارقیکا برقیۃ جاءنی بہا جبریل، لفظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ میں تجھے وہ دم نہ کروں جو جبریل نے مجھے کیا تھا، میں وہ دم نہ کروں جو جبریل میرے پاس لے کے آیا تھا۔ فقال قلت بابی و امی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کی حضور کیوں نہیں، آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، آپ فرمائیے۔ قال، تو حضور نے فرمایا بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء فیکا من شر النفاثات فی العقاد ومن شر حاسد اذا حسد 3 مرات، یہ ساری دعا پڑھ کے حضور نے 3 مرتبہ دم کیا۔ کتنی مرتبہ کیا؟ 3 مرتبہ کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف کی، یہ میرے سامنے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر ہے 3891، 3891، 3891۔ اللہ اکبر، صلی اللہ تعالی وسلم۔
یہ نشان لگا ہوا ہے سامنے، 3891 نمبر حدیث، صفحہ نمبر 186 اور جلد نمبر ہے 2، سنن ابی داؤد شریف۔ اس میں حضرت شفا بنت عبداللہ، یہ صحابیاں تھیں حضور کی، وہ روایت کرتی ہیں، قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس تشریف لائے، وانا عند حفصہ، تو میں سیدہ حفصہ کے پاس حاضر تھی، ان کے ساتھ بیٹھی تھی، فقال علی، تو حضور نے مجھ سے کہا، الا تعلمین رقیۃ النملۃ کما علمتیھا الکتاب، تو حضور نے مجھ سے کہا تو حفصہ کو پھوڑے پھنسی کا دم نہیں سکھائے گی جس طرح تو نے لکھنا پڑھنا سکھایا؟ تو دم حضور نے خود بھی کیا، حضرت جبریل نے حضور کو بھی کیا، اور حضور نے دم سکھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا کہ تمہیں دم آتا ہے تو تم اس کو بھی سکھاؤ، پھوڑے پھنسی کا دم کس طرح کیا جاتا۔ اگلی حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی، ترمذی کی حدیث نمبر، یہ ابواب الطب ہے، اور یہ حدیث، یہ کتاب کے بارے میں برکت یاد ہے نا سب کو، یہ کوئی اللہ کا خاص ہی کرم ہے، جب سے نشست شروع ہوئی ہے، یہ 7ویں نشست ہے، ہر اتوار کو اس کتاب میں سے بھی کوئی نہ کوئی حوالہ آ ہی جاتا، اور یہ وہ کتاب ہے، تمام محدثین کا اجماع ہے، وہ فرماتے ہیں جس گھر میں جامع ترمذی شریف موجود ہو، وہاں یہ نہ سمجھو صفحے گتے کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہاں یہ تصور کرو رسول پاک کی زبان بول رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ابواب الطب ہے، اور باب ما جاء فی الرقیۃ من العین، اس باب کا نام ہے کہ نظر بد سے دم کرنے کا حکم، اور حدیث نمبر ہے 2059۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ان ولد جعفر تسرع الیہم العین، میں نے کہا حضور حضرت جعفر کی اولاد کو نظر جلدی لگ جاتی ہے، حسن بڑا، کمال بڑا ہے، تو نظر بد جلدی لگ جاتی ہے، افا استرکی لہم، حضور مجھے نظر بد کا دم آتا ہے، کیا میں ان کو کر سکتی ہوں؟ فقال نعم، حضور نے فرمایا ہاں ضرور کرو، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، نظر بد تو اتنی بری چیز ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے جا سکتی ہوتی تو نظر بد چلی جاتی، نظر بد حق ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، تو فرمایا وہ اتنی بری چیز ہے، اگر کیونکہ تقدیر سے آگے کوئی چیز بڑھ نہیں سکتی، اگر بڑھ سکتی ہوتی تو یہ نظر بد اتنی بری چیز ہے یہ بڑھ جاتی، تو فرمایا اگر نظر بد لگ جائے کسی کو تو تم دم، بولیے تم دم کر سکتی ہو۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الطب باب رقیۃ العین، اور حدیث کا نمبر ہے 5739، یہ نیچے لائن لگی ہوئی ہے 5739، یہ حدیث کا نمبر ہے، صحیح بخاری شریف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتہا جاریۃ فی وجہہا صفعۃ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر تشریف لائے تو میرے ساتھ ایک لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، پیلا ہو گیا تھا، فقال استرکوا لہا فإنا بها النظر، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے نظر لگ گئی ہے، اسے مجھ سے دم کروا لو، اسے مجھ سے دم کروا لو، اسے نظر لگ گئی۔ اگلی حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف کی، اور باب رقیۃ المریض، اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ باب رقیۃ المریض، مریض کو دم کرنے کا باب، بالمعوذات والنفس، تعوذات پڑھ کے، وہ جو سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وہ پڑھ کے، اور پھونک مار کے دم کرنا، اس کا ثبوت کے بارے میں حدیث کا نمبر ہے 5708۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہلہ نفث علیہ بالمعوذات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی کوئی گھر والوں میں سے بیمار ہوتا تھا نا تو حضور آخری کل پڑھ کے اسے پھونک مارا کرتے تھے، حضور آخری کل شریف پڑھ کے، بولیں تو صحیح نا، پھونک مارا کرتے تھے۔ فلما ماردا مرضہ الذی مات فیہ،
پھر جب حضور کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی، جس بیماری میں حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جعلت انفس علیہ، تو فرماتی ہیں پھر میں نے بھی وہی معوذات پڑھ کے دم کیا، پھونک ماری۔ اے سیدہ عائشہ، کہاں پھونک ماری؟ فرمایا انفس علیہ وامسحہ بیدی نفسہ، فرماتی ہیں میں نے حضور ہی کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے حضور کے ہی ہاتھ ان کے جسم مبارک پہ پھیر دیے، حضور کے ہی ہاتھوں پہ پھونک مار کے حضور کے ہی ہاتھ جسم مبارک پہ پھیر دیے۔ سیدہ کیوں اماں جی کیوں اپنے ہاتھ بھی پھیر دیتی؟ فرمایا لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِّن يَدِي، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں وہ برکت نہیں ہے جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ فرماتی ہیں حضور کے ہاتھوں میں برکت بڑی تھی تو میں نے پھونک حضور ہی کے ہاتھوں میں ماری اور حضور ہی کے جسم اقدس پہ اسے پھیر دیا۔ اور یہی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، یہ اس میں الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، حدیث کا مفہوم وہی ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت، باب الرقا بالقرآن والمعوذات، قرآنی آیات سے اور تعوذات سے دم کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 5735 اور حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں جب کوئی بیمار ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے معوذات پڑھ کے پھونک مارتے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیماری حاضر ہوئی تو میں نے بھی حضور ہی کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پہ پھیر دیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، بھئی یہ تو حضور سے ثابت ہے، تو صحابہ نے بھی کبھی دم کیا ایک دوسرے کو؟ کیا صحابہ میں سے بھی کیا حضور نے کسی کو اجازت بھی دی؟ تو یہی بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، اور حدیث نمبر 5736 5736، یہ اوپر جو طویل حدیث پاک ہے، 3 4 5 لائنوں میں جو لائن نظر آ رہی ہے آپ، حدیث مبارکہ تھوڑی طویل ہے، میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ عن ابی سعید الخدری ان ناسا من اصحاب النبی اتوا علی حی من احیاء العرب فلم یکروہم، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ کسی قبیلے والوں کے مہمان بنے لیکن انہوں نے میزبانی نہ کی، فبینما ہم کذالک اذا لدغ سید، تو ان کا سردار بیمار ہو گیا یا اسے بچھو نے کاٹ لیا، اولئک فقالوا هل معکم دواء، تو وہ ہمارے پاس آئے کہنے لگے کیا تمہارے میں سے کوئی اس کا علاج کر سکتا ہے؟ ہمارا سردار بیمار ہو گیا، تم میں سے کوئی علاج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقالوا نعم، تو صحابہ نے کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ انکم لم تکرونا ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا، تو وہ کہنے لگے تم نے ہماری میزبانی نہیں نہ کی تھی، اب ہم تب تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت مقرر نہیں کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے دم کر کے تعویذ کر کے اجرت لینا یہ بھی جائز ہے، ہدیہ لینا یہ بھی جائز ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم کوئی نہ کوئی اجرت مقرر کریں گے۔ فجعلوا لهم قطيعا من الشاة، تو انہوں نے ایک بکری وہ اجرت کے طور پہ مقرر کر لی۔ فجعل یقرأ بأم القرآن، تو ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَطْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ، تو جب اسے تندرستی مل گئی تو وہ بکری جب ان کو ملی، فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ، تو صحابہ کہنے لگے ہم تب تک بکری کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک حضور کی اجازت نہ ہو جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہ ہو، تو ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ فَسَأَلُوهُ، تو جب حضور کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے سوال کیا آقا وہ بکری ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ فَضَحِكَ، حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا اس بات پہ پڑے ہوں گے کہ کتنے کمال ایمان والے میرے صحابہ ہیں، ان کو سمجھ لگ گئی ہے کہ قرآن میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ حضور مسکرائے۔ وَقَالَ مَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، حضور نے فرمایا اس دم کے اندر مجھے کوئی بری چیز نظر نہیں آتی۔ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، فرمایا تم یہ بکری جو اجرت کے طور پہ مقرر ہی کی ہے یہ تم بھی لے لو اور اس میں سے تھوڑا بہت حصہ مجھے بھی دے دینا۔ یہ حضور نے اس لیے فرمایا، علماء نے حکمت بیان کی ہے، حضور نے یہ بات اس لیے فرمائی تاکہ صحابہ کو دم کرنا اور اس کی اجرت مقرر کرنا اس کے جائز ہونے میں کسی قسم کا شک ہی نہ رہے، اس لیے حضور نے فرمایا تم مجھے بھی دے دو، کیونکہ حرام چیز میں تو نہیں نہ کھاتا،
تو جب میں خود مانگ رہا ہوں اور میں کھاؤں گا بھی تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور دم کرنا بھی جائز ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی، حضرت عوف بن مالک۔ اچھا یہ بات یاد رکھیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دم کرنا حضور نے منع فرمایا، دم کرنے سے حضور نے منع فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، حضور نے دم کرنے سے، تعویذ لکھنے سے منع فرمایا۔ سارے بولو نا، ان کی ہو گیا، حضور نے منع، تسی پریشان ہو گئے، پہلا دلیلاں دیندے پھر دینے باوے منع ہی کر دے رہندے۔ تو آپ سمجھیں اس بات کو، حضور نے تعویذ سے منع فرمایا، دم سے کون سا دم، کون سا تعویذ؟ آؤ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5726، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5726، باب کیا ہے؟ لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ اس باب کے بیان میں ہے کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرکیہ کلمات موجود نہ ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حضرت عوف بن مالک اشجعی روایت فرماتے ہیں، کننا نرکی فی الجاہلیہ، فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ فقلنا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، کیف تری فی ذالک، حضور آپ کا کیا خیال ہے دم کرنے کے بارے میں؟ ہم کیا کرتے تھے پہلے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم کریں یا نہیں؟ فقالا، حضور نے فرمایا، اعرضوا علی رقاکم، تم اپنا دم پہلے مجھے سناؤ کہ کیسا دم کرتے تھے۔ لا باس بالرقا، جب انہوں نے دم سنایا تو حضور نے فرمایا دم کرنے میں کوئی گناہ نہیں، ما لم یکن فیہ شرک، بشرطے کہ اس میں کوئی شرک موجود۔ اس کا مطلب ہے اس دم سے منع فرمایا ہے جس میں بتوں کا نام ہو، جس میں غیر مسلموں کا نام ہو، جس میں ذکر اللہ کے دشمنوں کا ہو، اور جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، غلط الفاظ ہوں، اور جس میں ہوئی قرآن، جس میں ہوئی حدیث، جس میں ہوئی محبوبوں کا ذکر، اس دم کو حضور نے خود جائز فرمایا اور خود دم فرماتے رہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، یہ میرے سامنے حیات الحیوان، کیا نام ہے کتاب کا؟ علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ حیات الحیوان کا مطلب یہ ہے جانوروں کی زندگی، اس میں شیر سے لے کے چیونٹی تک، سانپ، بچھو اور اونٹ، گدھا، گھوڑا، اکثر جو جانور حیوانات ہیں نا، ان جانوروں کی خصوصیات قرآن میں کہاں کہاں ان کا ذکر آیا ہے، ان جانوروں کے فوائد کیا ہیں، ان سب کا بیان حضرت علامہ کمال الدین دمیری نے اس حیات الحیوان میں جمع فرمایا۔ اور اس میں جب آپ نے شیر کا باب بیان کیا نا، شیر کے بارے میں احکام بیان کر رہے تھے، یہ حیات الحیوان ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، اصل کتاب عربی میں تھی اور اس کا اردو ترجمہ لکھا ہے حافظ ابو زین حضرت علامہ مولانا محمد اقبال قادری، شیخ الجامعہ جامعہ صفیہ اطاریہ للبنات۔ اصل میں یہ کتاب عربی زبان میں تھی، اس کا اردو ترجمہ ہے حیات الحیوان، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 60، اور باب الاسد یعنی شیر کا باب، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا حکم بیان فرمایا۔ ان کی روایت فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابن عباس سے روایت سے ارشاد فرمایا، اگر کبھی تم کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں شیر کے حملے کا خوف ہو تو تم حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر کیا کرو۔ وہ جو انبیاء کے واقعات میں نے شروع کیے تھے نا ہر اتوار کو فجر کے بعد، ان میں حضرت دانیال کا جب ذکر میں نے کیا، اس میں نے عرض کیا تھا حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کی پرورش شیر اور شیرنی نے کی ہے۔ آپ نے شیرنی کا دودھ پیا ہے بچپن میں، اور شیر اور شیرنی اور جنگلی درندے آپ کی حیا فرماتے تھے، اور آپ کے نام میں یہ ہیبت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں شیر کا خوف ہو حضرت دانیال کا نام لے لو، حضرت دانیال کا ذکر کر لو۔ لوگ کہیں گے جی یہ عجیب قسم کا ٹکوسلا ہے، آؤ میں تمہیں مسلم شریف کی وہ حدیث سناتا ہوں جہاں میرے نبی نے فرمایا تھا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، شیطان عمر کے نام سے ڈرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بھی حضرت عمر کے نام میں اتنی ہیبت ہے، اگر خواب میں کسی کو شیطان تنگ کرتا ہو، ڈراؤنے خواب آئیں، گندے خواب آئیں، وہ سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پہ حضرت عمر کا نام لکھ لے، شیطان آج بھی پاس نہیں آ سکتا۔
اگر نبی کے نوکر میں یہ کمال ہے، اس کے نام سے شیطان دوڑتا ہے، تو دانیال تو اللہ کا نبی ہے، حضرت دانیال علیہ السلام۔ تو مولا علی فرماتے ہیں تم یہ دعا مانگا کرو، اعوذ بالدانیالی وبالجبی من شر الاسدی۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں شیر کے شر سے اور شیر کے خطرے سے حضرت دانیال علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت دانیال کا ذکر کرو تو شیر دوڑ جائے گا۔ اگلی روایت یہ الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، علم قرآن کی مستند ترین کتاب ہے، اور یہ لکھنے والا بابا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو جاگتے ہوئے 72 دفعہ کملی والے کا دیدار عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب میں بیان فرمایا دم اور تعویذ کے احکام۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 ہے، یہ سامنے لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 2، الاتقان فی علوم القرآن، اور یہ اس کی النوع الخامس والسبعون، یہ 75ویں نوع ہے، قسم ہے قرآن کے خصائص کے بارے میں، قرآنی آیات کے وظائف کے بارے میں۔ یہ حضرت انس بن مالک کا حکم بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس نے فرمایا اذا وضعت جنبک علی الفراش، جب تو بستر پہ لیٹنے لگے نا، جب بستر پہ جائے، وقرأت فاتحۃ الکتاب، اور تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، وقل هو اللہ احد، اور سورہ اخلاص پڑھ لے، قد آمنت من کل شیء الا الموت، تو موت کے علاوہ تجھے ہر مصیبت سے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ اخلاص پڑھ، موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری سے شفا ملے گی۔ اور اسی الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت روایت کیا گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دنا ولادہا، جب حضرت فاطمہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش کا وقت مبارک قریب تھا، امر ام سلمۃ و زینب بنت جحش، تو حضور علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش، دونوں حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور نے دونوں کو حکم دیا ان یاتیا فیقرأ عندها آیت الکرسی وان ربکم اللہ ویعوذاها بالمعوذتین۔ حضور نے فرمایا ام سلمہ اور زینب، میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہے، تم اس کے پاس جا کے آیت الکرسی کی تلاوت کرو، آیت الکرسی کی، اور معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو۔ اور اسی الاتقان فی علوم القرآن صفحہ نمبر 324 میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک اور روایت بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 326 ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے لال رنگ کی، یہ عربی زبان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن۔ آپ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ اذا کان علی لسان الابرار من الخلق حصل الشفاء باذن اللہ، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے، حضور کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں شفا ہے، لیکن فرمایا اگر پڑھنے والا نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو مخلوق کو اس کی زبان سے شفا ضرور ملے گی، پڑھنے والا نیک ہونا چاہیے۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا جو بڑا ہی بیمار رہتا تھا، بخار میں رہتا تھا اکثر، تو قریب آ کے کہنے لگا بابا جی بخار نہیں جاتا۔ آپ نے اس کے سامنے بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ پڑھ کے نا اسے پھونک ماری، بیٹھے بیٹھے ہی بخار چلا گیا، منٹوں سیکنڈوں میں بخار دور ہو گیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا نسخہ ہاتھے چڑھ گیا، کیونکہ حکیم کا کوئی نسخہ کسی کو پتہ چل جائے نا تو وہ خود بھی حکیم ہی بن جاتا ہے، تو وہ نسخہ آ گیا اس کے ہاتھ میں، تو وہ اپنے گاؤں میں گیا، تو گاؤں میں آپ جانتے ہیں کہ افواہیں بڑی جلدی تیزی سے خبریں پھیلتی ہیں، گاؤں میں جا کے اس نے اعلان کر دیا آؤ جڑا جڑا بیمار ہے مینوں نسخہ لب گیا ہے، مجھ سے دم کروا لو۔ وہ لوگ پرانا بیماری اور سر درد اور جو بھی تھا سارے لائنیں باندھ کے آگے، یہ سورہ اخلاص پڑھتا جائے، پھونک مارتا جائے، ایک بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ اب لوگوں نے ڈنڈے سوٹے پکڑ لیے، تو نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، عقیدتیں خریدتا۔ یہ پریشان ہو کے نا پھر بابا فرید کے پاس آیا، کہا بابا جی ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ کہا سورہ اخلاص ایک ہی ہے کہ دو ہیں؟ سورہ اخلاص ایک ہی ہے یا دو ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ہی ہے۔ اس نے کہا آپ نے بھی وہی پڑھی، پھونک ماری، آرام آ گیا، میں وہ پڑھتا ہوں، میرا پیٹ تھک گیا پھونکے مار مار کے، آرام نہیں آتا۔
فرمایا بے لیا جس طرح سورہ اخلاص ایک ہے نا اس طرح فرید کی زبان بھی تو ایک ہی ہے نا. تو یہ معنی ہے اس کا. فرماتے ہیں اگر پڑھنے والا نیک ہو متقی ہو پرہیزگار ہو, اس لیے ہم بابوں کے پاس جاتے ہیں دم کروانے کے لیے, اس لیے ہم صوفیوں کے پاس متقین کے پاس جاتے ہیں جو نمازی ہیں جو حاجی ہیں جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں, اس لیے ہم ان سے دم کرواتے ہیں کہ اس کا 24 گھنٹے قرآن پڑھنے سے تعلق ہوتا ہے, 24 گھنٹے نمازوں عبادتوں ریاضتوں سے تعلق ہوتا ہے. جب یہ پڑھ کے قرآن ہمیں پھونک مارے گا تو اللہ ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے. اور یہاں اشارہ فرمایا, حضور کی ایک روایت بیان فرمائی حضرت امام جلال الدین سیوطی نے. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا موقنا قرأ بها, حضور فرماتے ہیں اگر یقین کامل رکھ کے کوئی بندہ پڑھے, کوئی وظیفہ پڑھے, کوئی قرآن کی آیت پڑھے, یقین کامل رکھ کے, یقین کامل ہونا چاہیے تو کیا ہوگا, علی جبل لزال, حضور فرماتے ہیں اگر پہاڑ پہ بھی پڑھ لو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے. یقین اتنا کامل ہونا چاہیے, پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. اگلی حدیث مبارکہ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ اکبر صلی اللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے. آئیے اب یہاں شروع ہونے لگا بیان تعویذات کے بیان میں. یہ تو دم درود کی باتیں سنائی نا میں نے آپ کو, کیا تعویذ دیکھنا یہ بھی جائز ہے یا نہیں, گلے میں لٹکانا, تو یہ سنن ابن ماجہ کی صفحہ نمبر 251 ہے یہ, اور یہ لائن لگی ہوئی ہے لال کلر, سنن ابن ماجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین, حضور نے امام حسن اور امام حسین کو تعویذ دیا. سبحان اللہ, ذرا اچھی بول سکتے ہو سبحان اللہ. حضور نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو تعویذ دیا اور اس میں لکھا کیا, فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. جب یہ تعویذ دیا قال, حضور نے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا فکان ابونا ابراہیم یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق. حضور نے فرمایا بیٹا حسن اور حسین یہ تعویذ جو میں تمہیں لکھ کے آیت دے رہا ہوں, یہ کلمہ لکھ کے دے رہا ہوں, یہ کوئی میرا نیا کام نہیں ہے. ہمارے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو یہی تعویذ دیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کو, حضرت اسماعیل کو, حضرت اسحاق علیہ السلام کو یہی تعویذ دیا کرتے تھے جو میں تمہیں تعویذ دے رہا ہوں. اللہ اکبر. اگلی حدیث مبارکہ سنیے. ترمذی شریف اور ابواب الدعوات. سب سے پہلے میں یہ مشکاۃ شریف کی آپ کو سناتا ہوں. یہ مشکاۃ المصابیح کی حدیث مبارکہ دیکھیے. آپ کو پتہ نا یہ کتاب کی کیا برکت ہے, یہ کتاب میں نے مدینہ شریف سے خریدی ہے. مشکاۃ المصابیح, اس کا یہ کتاب اسماء اللہ تعالی, اللہ کے اسماء کی برکتیں, اور اس کی حدیث نمبر ہے 2477. 2477. حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے, وہ اپنے والد سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, توجہ حضرت کی بسان کی 2-3 حدیثیں توجہ رکھنا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم, جب تم میں سے کوئی بندہ نیند میں ڈر جائے, نیند میں گھبرا جائے, فلیقل, تو اسے چاہیے کہ وہ یوں پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. فرمایا کہ وظیفہ پڑھے فانھا لن تضرہ, تو اس کا ڈر دور ہو جائے گا, اس کا ڈر دور ہو جائے گا. اگلا اس کے الفاظ ہیں. یہ مصیبت یہ ہے, یہ جس مولوی صاحب نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے نا, یہ ناصر الدین البانی, یہ اہل حدیثوں کے مولوی صاحب ہیں, اور ان کی ایک بہت بری عادت ہے کہ جو حدیث اپنے مسلک کے مطابق ہوتی ہے نا وہ لکھ دیتے ہیں, اور جو الفاظ اپنے عقیدے کے برخلاف ہوتے ہیں ان الفاظ کو حدیث میں لکھتے ہی کوئی نہیں. اسی طریقے سے انہوں نے یہاں بھی یہی ڈنڈی ماری, یہ حدیث لکھی حضرت عمر بن شعیب والی, لیکن آخر سے الفاظ ختم کر دیے اور نیچے حاشیے میں لکھ دیا ہنا جملۃ ضعیفۃ محلہ القسم الآخر. وہ کہتے ہیں اس کے آگے ایک جملہ ہے جو بڑا ہی ضعیف ہے, جو بڑا ہی ضعیف ہے. یہ حضرت عمر بن شعیب والی حدیث ہے. حضور نے وہ کلمہ بتایا, آگے جو لفظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا جو عمل ہے وہ فرماتے ہیں یہ کلمہ جو بچوں کو آتا تھا پڑھ سکتے تھے, میں ان کو سکھا دیا کرتا تھا,
اور جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، میں تعویذ بنا کے یہی کلمہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اب مولوی صاحب نے یہ ڈنڈی ماری کہ یہاں اس حدیث کے لفظ ختم کر دیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 3 کتابیں اور بھی لائی ہیں، ان میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ کس حدیث سے لفظ نکالو گے؟ آؤ میں اس مشکات المصابیح کی ساتھ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ ترمذی شریف کی کتاب ابواب الدعوات ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حدیث نمبر ہے 3528، ترمذی ابواب الدعوات، حدیث نمبر 3528۔ اس میں وہی حدیث ہے، بالکل وہی لفظ موجود ہے، لیکن امام ترمذی کی عظمت کو سلام، وہ حدیثوں کے سارے لفظ لکھ دیتے ہیں۔ وہ کانٹ چھانٹ جو حضور کی طرف سے آیا، جو صحابہ کی طرف سے آیا، تابعین کی طرف سے آیا، وہ سارے الفاظ لکھتے ہیں۔ اور یہاں یہی الفاظ جب آپ نے پڑھے نا، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ سارے کچھ پڑھا کرو۔ آگے لفظ ہے فکان عبداللہ ابن عمر یلقنھا من بلغ من ولدہ، فرماتے ہیں آپ کی اولاد میں سے جو پڑھ سکتا تھا، جو بالغ تھا، آپ اسے یہ لفظ سکھاتے تھے۔ ومن لم یبلغ منہم کتبھا فی سکن ثم علقھا فی عنقہ، فرماتے جو پڑھ نہیں سکتا تھا وہ تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ چلو پڑھ نہیں سکتا، دعا کی برکتیں تو ملتی رہیں گی نا، برکتیں لینے کے لیے۔ اب یہ ایک حدیث ہو گئی کتاب ترمذی شریف، وہ جو حضرت صاحب نے ڈنڈی ماری ہے، اس کتاب میں وہ پوری حدیث ہے۔ اور دوسری کتاب اسی حدیث کی مشکات ابو داؤد شریف، یہ سنن ابی داؤد شریف، یہ بھی سیاستہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، اور اس میں وہ بھی حدیث پاک، یہی دیکھیے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، حدیث وہی ہے۔ حدیث نمبر ہے 3897۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا، جب حضور نے یہ بتایا فکان عبداللہ ابن عمر ویعلمہن من عقل من بنیہ، آپ کی اولاد میں سے جو عقل والے تھے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، حدیث وہی ہے۔ آپ کی اولاد میں، وہاں یہ ہے کہ جو بالغ تھے، یہاں یہ ہے جو عاقل تھے، عقل والے تھے، آپ ان کو سکھا دیا کرتے۔ ومن لم یعقل کتبہ فاعلقہ، تو فرماتے ہیں جو بالغ نہیں تھا، نابالغ تھا، وہ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو کہاں سے حدیثیں نکالو گے؟ کہاں سے حدیثوں کی ڈنڈی ماری جائے گی؟ میرے نبی کی حدیثیں ایسی ہیں جس طرح اللہ نے قرآن قیامت تک ساری امت تک پہنچانا ہے، میرے نبی کا فرمان بھی قیامت تک ساری امت تک آنا ہے۔ یہ حضور کی حدیثوں کی برکتیں۔ اب آئیے یہ اگلی حدیث مبارکہ، سنن دارمی شریف، یہ کتاب مکہ شریف سے خریدی ہے۔ کہاں سے خریدی ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 3ری سالانہ تاجدار صداقت کانفرنس جو ہوئی تھی، میرے استاد محترم شیخ الحدیث مفتی شعبان قادری صاحب اس میں خطاب کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے اس خطاب کے دوران مجھے سند حدیث عطا فرمائی تھی، یاد ہے سب کو؟ سند حدیث یہ ہوتی ہے، اب تو کتابوں میں اور چھاپے میں حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں، پرانے زمانے میں جس کے پاس حدیث کی سند نہیں نہ ہوتی تھی، سند کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے استاد سے سن رہا ہوں، میرا استاد اپنے استاد سے سن رہا ہے، وہ اپنے استاد سے سن رہا ہے، یوں چلتے چلتے اس حدیث کی سند جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام تک ملتی ہے، یعنی تمام راویوں میں راوی کے اندر بندے کا بھی نام آ جاتا ہے۔ سند حدیث کی یہ برکت ہے کہ راویان حدیث میں سند والے کا نام آ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اور حضور کے دین کی برکت سے مجھے یہ شرف بھی حاصل ہے، حدیث کے راویوں میں میرا نام بھی آ گیا ہے۔ یہ سنن دارمی شریف کی کتاب، اس پوری کتاب کی سند حدیث میرے استادوں نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور 4 واسطوں سے اس کتاب کے حوالے سے میرے استاد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی ہیں۔ میں نے اپنے استادوں سے سنا، مفتی شعبان صاحب نے، انہوں نے جامعہ حجویریہ داتا دربار میں جو جامعہ ہے وہاں کے شیخ الحدیث صاحب ہیں، ان سے سنا، انہوں نے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی سے سنا، انہوں نے بریلی کے امام سے سنا۔ یہ سنن دارمی شریف کی سند حدیث بھی مجھے عطا ہوئی، اور اسی سنن دارمی شریف میں یہ صفحہ نمبر 176 اور حدیث نمبر 1174 یہ لائن لگائی ہوئی ہے میں نے، حدیث نمبر 1174، اور باب التعویذ للحائض، عورت جب خاص دنوں میں ہوتی ہے تو اس کے لیے تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں، یہ اس کا باب ہے۔ اس میں حدیث مبارکہ حضرت عطا بن ابی رباح، یہ مشہور تابعی ہیں، آپ سے سوال کیا گیا فی المرأۃ الحائض، ایسی عورت کے بارے میں جو پاک نہیں ہے، فی عنقها التعویذ بالکتاب،
پوچھا یہ گیا حضور عورت پاک نہ ہو تو اس کے گلے میں تعویذ ہو یا کوئی چیز آیت لکھی ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کالا، تو آپ نے فرمایا ان کان فی ادیم فلتنزعہ، اگر تو وہ چمڑے کے اندر ہے تعویذ تو پھر اسے چاہیے، میرا خیال ہے اسے چاہیے کہ وہ اتار دے۔ یہ انہوں نے اپنا خیال بیان فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گلے سے اتار دے۔ وَإِن كَانَ فِي قَصْبَةٍ مُصَاغَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور اگر وہ چاندی کی ڈبیا میں مڑا ہوا ہو، چاندی کے خول میں بھی ہوتا ہے نا، یہ عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہننا جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہر قسم کی دھات، سونا، چاندی، پتل، تانبا، لوہا، سب کچھ حرام ہے، سوائے ایک انگوٹھی خالص چاندی کی اور 4.5 ماشے سے کم وزن کی، اور ایک نگینے والی، اور ایک وقت میں ایک۔ یہ ساری شرطیں موجود ہوں تو مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دھاتیں ہیں وہ ساری مرد کے لیے، سارے بولیے مرد کے لیے جائز۔ عورت کا حکم بیان ہو رہا ہے نا، کیونکہ عورت کے لیے سونا چاندی حلال ہے، تو آپ نے فرمایا اگر چمڑے کے اندر تعویذ ہو تو بہتر ہے اتار دے، اور اگر چاندی کے اندر ہو فلا باسا، تو کوئی حرج نہیں، ان شاءت وداعت، اگر چاہے تو اتار دے، و ان شاءت لم تفعل، اور اگر نہ چاہے تو نہ اتارے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے یہ نہیں کہا اگر تعویذ حرام ہوتا تو آپ یہ فرماتے بھائی اسے تو تعویذ پہننا جائز ہی نہیں تھا، اس نے پہنا کیوں؟ یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے چاہے تو اتار دے چاہے تو نہ اتارے، اس کا مطلب ہے تابعین کا بھی عقیدہ یہ تھا، وہ تعویذ جس میں پیاروں کا ذکر لکھا ہو وہ جائز ہوتا ہے، وہ تعویذ جائز ہوتا ہے۔ اب یہ حدیثیں ساری مکمل ہو گئیں، اب توجہ رکھنا، آخر میں 2 اعتراض ہیں جو اکثریت کے اعتبار سے لوگ کرتے ہیں، دم اور تعویذ لکھنے والوں کو اعتراض کیے جاتے ہیں۔ 2 اعتراض سب سے مشہور ہیں، وہ اعتراض اور ان کے جوابات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے دم اور تعویذ وغیرہ کا عمل کرنا شرک ہے، تعویذ لکھنا، دم کرنا شرک ہے، تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ میں اتنی حدیثیں 12 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور 2 قرآن کی آیتیں، تو دم اور تعویذ لکھنا یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضور کے فرمان سے ثابت ہے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت ہے، تو یہ تو بالکل اعتراض بالکل غلط ہے اور سارے دلائل اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ دوسرا اعتراض جو سب سے موٹا اعتراض جو میں نے شروع میں کیا تھا، بتایا تھا آپ کو، اعتراض یہ کیا جاتا ہے دو جی قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ شہد اور قرآن دونوں میں شفا ہے، تو شہد کی بوتل میں شہد ڈال کے گلے میں لٹکا لو تو شفا مل جائے گی، پینے سے شفا ملے گی نا۔ تو وہ کہتے ہیں لو جی، یہ کچھ دن پہلے فیس بک پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں ایک بیچارہ ہمارا سنی بولا مسلمان، چونکہ بیماری یہ ہوتی ہے ہمارے سنی اتنے بولے ہوتے ہیں اپنی دلیلوں کا انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کبھی دلچسپی نہیں نہ لی علم حاصل کرنے میں، دلیلیں سننے میں اور سمجھنے میں، کبھی دلچسپی نہیں لی، بات ٹھیک ہے پیچھے امام دے اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، اے انہاں کو دین ہے ساڈا۔ اللہ کے بندو اپنی جڑوں کو مضبوط کرو، اللہ کے فضل و کرم سے سنی مسلک لاوارث نہیں ہے، اس مسلک کے سر پہ داتا علی حجویری کا بھی ہاتھ ہے، معین الدین اجمیری کا بھی ہاتھ ہے، غوث اعظم کا بھی ہاتھ ہے، اور اسی مسلک کے سر پہ کملی والے کا بھی ہاتھ ہے، اور اللہ کا بھی دست قدرت اسی مسلک کے سر پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دلیل سنیے، وہ مسجد نبوی میں ہمارا ایک مسلمان بھائی تھا بیچارہ، وہ کوئی تعویذ لکھ رہا تھا یا پہنا ہوا تھا، تو ایک لال رومال والی سرکار آئی، تو اس نے آ کے نا، میں الحمدللہ وہ بڑے برکت والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی سعادت عطا فرمائی، وہ اپنی جگہ پہ وہ قابل احترام لوگ ہیں، اللہ نے مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی نوکری ان کو دی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن حق ہی ہوتا۔ اگر عمر جیسا دلیر بندہ بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے کوئی بات غلط کر جائے تو عوام کو یہ حق حاصل ہے، ایک بی بی کھڑی ہو کے کہہ سکتی ہے عمر تو غلط کہہ رہا ہے، قرآن میں تو اور حکم بیان فرمایا گیا، تو جہاں حضرت عمر جیسا بندہ بھی بات کرے تو حق بولنے والے آگے سے بول سکتے ہیں، تو یہ جو لال رومال سر پہ رکھنے والے ہیں حضرت عمر سے افضل تو نہیں ہو سکتے، شان اپنی جگہ ٹھیک ہے، برکت سعادت مدینہ کی ہوائیں ان کو ملی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ حق کیا ہے سنیے، وہ حضرت لال رومال والی سرکار اسے کہہ رہے تھے، دیکھو جی، اعتراض یہ کر رہے تھے، دیکھو جی شہد پینے سے شفا ہوتی ہے، لٹکانے سے نہیں، تو قرآن پڑھنے سے شفا ہے، لٹکانے سے؟ آگے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بیچارہ چپ کر گیا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے بھائی، جس طرح شہد کی ساتھ مثال دی ہے، حالانکہ اگر آپ سمجھے نا، تھوڑا علمی ذوق رکھیں، شہد کے ساتھ قرآن کی مثال دینا ہی بے وقوفی ہے،
سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ کیسے؟ سنیے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جھوٹ ہے کہ قرآن لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، گلے میں لٹکانے سے شفا، یہ کہنا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اور دیکھیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف میں یہ لفظ موجود ہے، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے بتایا ابا جی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، تو کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ فرمایا میری قمیض لے کے جاؤ۔ میری، بولیے، میری قمیض میں کیا تھا؟ کون سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے؟ صرف اتنی نسبت تھی، وہ قمیض اللہ کے نبی کے جسم سے لگی ہوئی تھی۔ حضرت یوسف نے، قرآن کے لفظ ہیں، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 93، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا اذْهَبُوا بِقَمِيصِهِ هَٰذَا۔ حضرت یوسف نے فرمایا میری قمیض لے کے جاؤ، میرے ابا جی کے چہرے پہ پھینک دینا، ان کی آنکھوں پہ جب قمیض لگے گی نا، جب قمیض لگے گی اللہ ان کی بینائی کو روشن فرما دے گا، میں گردن کٹوا دوں گا، قیامت تک کوئی ملا ملوانا ثابت کر سکے کہ قمیض چہرے پہ پڑی تھی لیکن بینائی نہیں آئی تھی۔ خدا کی قسم قرآن میں موجود ہے، ادھر قمیض چہرے پہ لگنے کی دیر تھی، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو روشنی عطا فرما دی۔ اب میرا سوال یہ ہے، بدن ہو یوسف کا، قمیض جسم سے لگی ہو، اگر اس میں شفا موجود ہے تو قرآن تو وہ ہے جو اللہ کا کلام ہے اور کملی والے کے ہونٹوں کو چھو کے نکلا ہوا ہے۔ اللہ بھائی، یوسف علیہ السلام کے جسم سے لگنے والی چیز میں شفا ہے، حالانکہ قرآن میں کہیں نہیں آیا تھا کہ یوسف کی قمیض میں شفا ہے، آج بھی نہیں ہے، قرآن میں کسی جگہ پہ کوئی آیت میں موجود نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں آیا اللہ نے فرمایا ہو کہ یوسف کی قمیض میں شفا تھی، یا ہم نے یوسف کو کہا تھا تیری قمیض میں ہم نے شفا رکھی ہے، جا پھینک دے اس کے چہرے پہ، نہ، لفظ ہے ہی نہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا، نسبت والی چیزیں شفائیں دیتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی بندے کا عقیدہ ہو یہ جو میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے یہ شفا دے رہا، تو یہ کفر ہے۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہو یہ جو دم ہو رہا ہے اس دم میں شفا ہے، یا یہ جو دم کر رہا ہے یہ بابے کی پھونک میں شفا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھے کہ یہ سارے ہیلے اسباب ہیں، ہیلے وسیلے ہیں، شفا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ شفا، دیکھیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے نہیں جاتے، گولیاں لینے نہیں جاتے، دوائیاں پڑیاں نہیں کھاتے، اور شہد کے ساتھ اس کی مثال جوڑنا قرآن کی، جی شہد پینے سے شفا ہے تو قرآن پڑھنے سے شفا ہے، شہد کو لٹکا نہیں سکتے، قرآن کو کیوں لٹکائیں؟ میرے بھائی اگر تھوڑی عقل سے کام لیا ہوتا تو سمجھ ہوتی کہ ہر دوائی کے استعمال کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہوتا۔ دیکھیں نا، جو ڈاکٹر کہتا ہے کھا لو پانی کے ساتھ وہ بھی دوائی ہے، جو ڈاکٹر سوئی کے ساتھ جسم میں لگاتا ہے وہ بھی دوائی ہے۔ ٹیکا پیا نہیں جاتا اور گولیاں جسم میں ڈالی نہیں جاتی، گولی منہ سے کھائی جائے گی، ٹیکا انجیکشن سے لگوایا جائے گا، اس کا مطلب ہے اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ اور ہے، اس کے استعمال کا طریقہ اور ہے۔ شہد میں بھی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، شہد کے استعمال کا طریقہ اور ہے، قرآن کے استعمال کا طریقہ اور ہے۔ اور تیسرا جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ شہد کو لٹکا کے گلے میں ڈالنا یہ تو کسی حدیث میں نہیں آیا، قرآن کو لکھ کے گلے میں ڈالنا تو 12 حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ تو پھر وہ چیز جو حدیثوں میں آئی ہے اور وہ جو حدیث میں نہیں آئی اس کو اس کے ساتھ جوڑنا یہ صرف اور صرف حماقت اور بے وقوفی ہے۔ لہٰذا آج کی نشست سے یہ ثابت ہوا، 2 قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی، 12 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے علاوہ 4 روایتیں بزرگان دین سے، امام جلال الدین سیوطی سے، علامہ کمال الدین دمری سے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو تعویذات اور دم پر وہی عقیدہ جو قرآن سے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ تابعین سے ثابت ہے، وہی عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعویذ وہ حرام ہے جس میں شرکیہ لفظ ہوں، غلط لفظ ہوں، گندے لفظ ہوں معاذ اللہ۔ دم وہ حرام ہے جس کے معنی نظر سمجھ نہ آتے ہوں، قرآن و حدیث نہ ہو، اور اگر دم میں قرآن کی آیتیں ہوں، حضور کا ذکر ہو، پاکوں کا ذکر ہو، وہ بھی جائز ہے۔ تعویذ میں قرآنی آیات ہوں، قرآنی آیات کے اعداد ہوں، جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786، 700 بزرگان دین فرماتے ہیں جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے
اس سے برکت ہوتی ہے. اسی طرح 786 سے بھی وہی برکتیں ملتی ہیں جو بسم اللہ سے ملتی ہیں، چونکہ عدد ہی اس کے ہیں نا، عدد ہی اس کے ہیں. لوگ کہتے ہیں لکھنے لکھانے میں کچھ نہیں رکھا. آؤ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، یا اللہ اس کو غرق کر دے، اس کے محل کو ستیہ ناش کر دے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ جب تک فرعون اپنے محل کے اندر رہے گا میں اس پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، میں اس پہ عذاب. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب ابھی اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں نہ کیا تھا، مجھے مانتا تھا، تب جب یہ محل کی تعمیر کرنے لگا تھا نا تو اس نے مین گیٹ کے اوپر بسم اللہ لکھوا لی تھی. یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے لکھا. فرعون نے محل کے گیٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی. فرمایا اگرچہ میرا دشمن ہے اس وقت، لیکن چونکہ اس کے دروازے پہ میرا نام لکھا ہوا ہے تو جب تک یہ نام اس کا ماتھے پہ لکھا ہے دروازے پہ، اس کے محل میں اتنی برکتیں ہیں، اگرچہ میرا نافرمان ہے، دشمن ہے، محل کے اندر عذاب. اور ایسا ہی ہوا، محل سے باہر نکلا، دریا میں پہنچا، پھر غرق ہوا. اب میں یہاں ایک تبصرہ کروں تھوڑا سا. رب کا دشمن ہو، نبی کا نافرمان ہو، نبی کا غدار ہو، رب کا غدار ہو، اور گھر کے ماتھے پہ بسم اللہ لکھوا لے تو اتنی برکتیں ہیں کہ اندر عذاب نہیں آتا، مصیبت نہیں آتی. اور اگر حضور کا عاشق ہو، اگر حضور کا امتی ہو، اگر نبی کا نوکر ہو اور محبت اور عقیدت سے اللہ کا نام لکھ کے گلے میں لٹکا لے، گھر کی دیوار پہ لکھوا لے، گھر کے دروازے پہ لکھوا لے، تو وہ عذاب میں کیسے مبتلا ہو جائے گا؟ اسے مصیبت آزمائشیں کیسے آ جائیں گی؟ اور سیاستہ میں موجود ہے. حضرت خالد بن ولید کے سر انور میں درد رہتا تھا، آدھے سر میں درد رہتا تھا. انہوں نے خط لکھا مدینے میں حضرت عمر کو، مجھے درد رہتا ہے. آپ نے ایک کاغذ کے اوپر کچھ لکھا اور ٹوپی میں سلائی کر کے بھجوا دیا. فرمایا یہ سر پہ پہن لو، درد دور ہو جائے گا. فرماتے پرانا درد تھا، ٹوپی سر پہ رکھتے ہی درد دور ہو گیا، درد ختم ہو گیا. جب تک ٹوپی سر پہ رہی درد دور رہا. فرماتے ایک دن ٹوپی سر سے اتاری، درد شروع ہو گئی. میں حیران ہوا اس ٹوپی کے اندر رکھا کیا ہے، سلائی کیا کیا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کھول کے. فرماتے ہیں جب وہ تعویذ، وہ کاغذ جو لکھ کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، سلائی کیا تھا، جب کھول کے دیکھا تو اس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور وہ مشہور زمانہ روایت ہے، حضرت خالد بن ولید کے سر انور پہ جو ٹوپی ہوتی تھی اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی تھی. حضور کے جسم اقدس کا منہ مبارک، حضور کا منہ مبارک ٹوپی پہ رکھ کے آپ میدان جہاد میں جاتے تھے. اور آپ کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ جب تک یہ ٹوپی میرے سر پہ ہے مجھے جنگ میں ہار نہیں ہو سکتی، مجھے جنگ میں فتح ہی نصیب ہوگی. اے خالد بن ولید ذرا بتائیے تو صحیح آپ کا عقیدہ اتنا پکا کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس لیے کہ میرے سر کے اوپر حضور کا بال مبارک، حضور کا منہ مبارک تھا. فرمایا زمانے کی ساری سپر پاور کنٹری کی فوجیں، توپیں، ایٹم بم، میزائل اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم پوری کائنات کی قوت میں اتنی جرأت نہیں مصطفیٰ کے ایک بال کا بھی مقابلہ کر کے دکھا سکے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ برکتیں، یہ نسبتیں، یہ بزرگان دین سے، یہ حضور سے اور یہ صحابہ سے ثابت ہیں. آج مسئلہ یہ ہے امت کو ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہے. دو لفظ بندہ پڑھ جائے تو اپنے آپ کو محدث سے چھوٹا سمجھتا ہی کوئی نہیں. اٹ پٹو تھلو مفتی اعظم نکل رہا ہے، اٹ پٹو وچوں محدث تے مجتہد نکل رہے. اللہ کے بندو دین وہ جو قرآن و حدیث سے ثابت 1400 سال سے بزرگان دین نے ہم تک پہنچایا ہے، اصل دین وہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جو دم اور تعویذ کے جو میں نے احکام آپ کو بیان کیے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ قرآن پاک پڑھا ادھر دیکھو ذرا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہو تو بندہ پریشان ہو جائے مینو تعویذ کی تیر. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، سر پیڑ نہ مکے لوگ آندے نے سانو سایہ کر دیتا کسی نے، ساڑھے تے وار چلا دیتا. اللہ کے بندو اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو. خدا کی قسم یہ جو چیز ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے سب کو، قرآن کی زیارت کرنے سے بھی ثواب ملتا. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے، سب سے بڑا تعویذ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے نا اسے کالے جادو سحر آسیب کا اثر ہی نہیں ہوتا. جس کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، وار ہمیشہ تب چلے گا جب ادھر سے کوئی کسر رہ جائے، کوئی کمی رہ جائے. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے
مجھے نا ایک بندہ میں گزر رہا تھا مغرب کی نماز پڑھا کے باہر نکلا تو ایک بندہ اپنے بچے کو اٹھا کے کھڑا تھا درمیان, کہنے لگا حضرت جی بچہ روندا بڑا تے دم کر دو. میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ شریف پڑھی, پھونک مار دی. میں کہا جی ہو گیا. کہندا جی دم کرو. میں کہا ہو گیا. کہندا جی کرو. کہندا دم کرو. اور میں کہا اللہ دے بندے ہو گیا دم. انہوں نے کہا نہیں جی صحیح, وہ 3 پھونکا لا کرو, 3 پھونکا. میں کہا اللہ کے بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے, حضرت علی سے مروی ہے, فرماتے ہیں پورے قرآن کی برکتوں کو اکٹھا کرو تو ساری سورہ فاتحہ میں موجود ہیں, اور پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ نکالو تو بسم اللہ شریف میں موجود ہے. میں نے کہا بسم اللہ وہ ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ ہے. میں سارا قرآن پڑھ کے تینوں پھونک مار دی تھی, حال بھی یقین کوئی نہیں آیا. تو یہ سب سے بڑا دم ہے, یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. ہاں ہر بیماری کا اپنا اپنا ایک علاج بھی ہوتا ہے. آخری بات اور بات ختم. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی اے جڑے مقرر کر دینے خاص جی 11 واری پڑھو 111 واری پڑھو, زیادہ بھی تو پڑھ سکنے ہیں نا. توجہ ہے سب کی؟ بس آدھے پونے منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں, توجہ کرنا. سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اے 111 واری پڑھنا, 313 واری پڑھنا, 1100 واری پڑھنا, انی واری پڑھنا, 40 واری پڑھنا, یہ کوئی ضروری نہیں, بندہ اپنی مرضی نال جنہ بہت ہی مرضی پڑھ لے. ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں, زیادہ سے زیادہ پڑھو, زیادہ برکتیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں تالا اسی چابی سے کھلتا ہے جس چابی کے دندے تالے کے برابر ہوں. اگر بہتے دندے والی چابی تالے چلا کے گھمائی پھرو, ہاں کھلے گا تالا. تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں, کچھ بزرگان دین کے تجربے ہوتے ہیں, کچھ ان کے نسخے ہوتے ہیں, آزمائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اعداد مقرر ہوتے ہیں, اور عدد مقرر کر کے وظیفہ کرنے کا حکم میرے نبی نے سیدہ فاطمہ کو دیا. تسبیح فاطمہ نہیں یاد آپ کو؟ حضور نے فرمایا تھا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا. حضور نے یہ کیوں نہیں کہا زیادہ سے زیادہ پڑھنا؟ فاطمہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے. حضور نے عدد خاص کیا, فرمایا اتنی دفعہ پڑھنا ہے, اتنی دفعہ. اس کا مطلب ہے عدد خاص کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تالا اسی چابی سے کھلتا ہے جس کے دندے تالے کے برابر ہوں. اس لیے اگر بابا جی کوئی بتائیں نا 111 واری فلانی آیت پڑھو تو 111 واری بھی پڑھنی ہے, 12 واری نہیں پڑھنی. ہاں محبت کے لیے, برکت کے لیے بعد میں پڑھ سکیں, لیکن خاص اس نیت کے ساتھ, اسی عدد کے ساتھ وہ پڑھنا یہ درست ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو غلط قسم کے بابوں اور 2 نمبر قسم کے تعویذ لکھنے والے اور جھوٹے پیروں کے چنگل سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو خالصتاً قرآن و حدیث اور حضور کے فرامین اور نیک اور محبوب بندوں کے وظیفے اور ورد اور ضعف جو بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے اور ان پر عقیدہ کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست ہماری ختم ہوئی.